یہ ہمارا لیسن نمبر 9 ہے، کریٹنگ نیو کلر فار ٹیکسٹ اینڈ بارڈر۔ اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو ایک کلرز کی لسٹ موجود ہے ان پیج کے ڈیفالٹ کے اندر آپشن بار کے اوپر، اس کے علاوہ اگر ہم نے کوئی کلر کریٹ کرنا ہو تو ہم کس طریقے سے کرتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلے لیسن میں ذکر ہوا کہ کوئی بھی آپشن ٹیکسٹ فارمیٹ کرنے سے متعلق اگر ہم نے کسی ٹیکسٹ پہ اپلائی کرنی ہوتی ہے تو پہلے اس ٹیکسٹ کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، جیسا کہ یہ ہیڈنگ میں نے آپ کے سامنے سلیکٹ کر لی۔ اس کے بعد میں اس کے سائز کو، کلر کو، فونٹ وغیرہ کو چینج کر سکتا ہوں۔ ابھی صرف ہم نے کلرز کے متعلق دیکھنا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ جو کلرز کی ایک لسٹ موجود ہے، اس میں عموماً استعمال ہونے والے کلرز دیے گئے ہیں، لیکن بالفرض ان کلرز میں وہ کلر موجود نہیں ہے جو ہمیں چاہیے، تو پھر ہمیں وہ کلرز خود سے بنانا ہوتا ہے کہ جو ہم نے استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہم سب سے پہلے فارمیٹ میں جاتے ہیں، مینیو بار کے اوپر فارمیٹ، اس کے بعد جو ہمارے پاس ڈراپ ڈاؤن مینیو آیا ہے اس میں ڈیفائن کلرز کی آخری آپشن ہے، اس کو جیسے ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک ڈائلاگ باکس آتا ہے ڈیفائن کلر کا۔ اب اس کو ذرا ہم نے غور سے دیکھنا ہے۔ اس میں دیکھیے کہ یہ وہی لسٹ ہے جو ہمیں یہاں آپشن بار کے اوپر نظر آ رہی تھی اور وہی کلر اس کے اندر موجود ہیں۔ اگر ہم کسی کلر کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کلر کو سلیکٹ کر کے، جیسا کہ گرے سلیکٹ ہوا ہے، موڈیفائی پہ جا کے ہم اس کلر کو یہاں سے ڈیفائن کر دیں گے تو یہ کلر چینج ہو جائے گا۔ بالفرض آپ دیکھیں کہ یہاں گرے کلر ہے، اب دیکھیں کہ میں ریڈ پہ آ کے آپ کو دکھاتا ہوں، یہ گرے کلر ہے، اس کو میں نے سلیکٹ کیا، موڈیفائی پہ گیا، اس ڈائلاگ باکس سے میں نے کوئی اور کلر جو ہے وہ ڈیفائن کر دیا۔ بالفرض میں نے یلو اور گرین کے بیچ کا ایک شیڈ، لائٹ گرین سا، یلوش گرین سا ایک شیڈ میں نے ڈیفائن کیا۔ جیسے میں اوکے کروں گا تو میرا گرے کلر جو ہے یہ پرماننٹلی چینج ہو گیا۔ لیکن عموماً ہم اس طرح نہیں کرتے، اس لیے کیونکہ کسی کلر کو پرماننٹلی چینج کر دینے کی وجہ سے وہ کلرز ہمیں دوبارہ اویلیبل نہیں رہتے، اس لیے ہم ایک نیا کلر کریٹ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ نیو کی آپشن ہمارے پاس ہے، نیو کو کلک کرنے سے میرے پاس یہ جو ایک نیا ڈائلاگ باکس آیا ہے، اس میں میں نے اپنے نئے کلر کا نام لکھنا ہے کہ میں نے اس کلر کا نیا نام کیا رکھنا ہے۔ میں اس کا نام رکھ دیتا ہوں نیو -C-1، یعنی نیو کلر 1، اور اب میں اس کو اوکے کر دوں گا۔ تو آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے اوکے کیا تو میرے سامنے دوبارہ وہ ڈائلاگ باکس آ گیا جہاں سے میں نے کلر کو ڈیفائن کرنا ہے۔ تو اگر آپ کورل ڈرا یا فوٹو شاپ کا کورس اسلامک اکیڈمی آف کمیونیکیشن آرٹ سے پہلے کر چکے ہیں تو آپ کو یہ کانسیپٹس پتہ ہوں گے کہ RGB اور CMYK کا کیا مطلب ہے۔ تو ابھی ہم RGB موڈ میں ان کلرز کو ڈیفائن کر سکتے ہیں یا CMYK موڈ میں بھی ہم ان کلرز کو ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ کلر کی کوڈنگ کے متعلق کورل ڈرا کے کورس میں اور فوٹو شاپ کے کورس میں ڈیٹیل سے بتایا گیا تھا کہ اگر آپ نے کوئی ایسا کلر جو کسی ایسے برانڈ کا ہے، کسی خاص پروڈکٹ کا ہے، وہ آپ بنانا چاہتے ہیں تو ہم وہاں سے وہ کلر پک کر لیتے ہیں اور اس کے کلر کوڈ کو یہاں انٹر کر دیں گے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس RGB، آپ دیکھیے کہ RGB جو ہے وہ ڈی ہائی لائٹ ہو گیا کیونکہ میں نے CMYK کو سلیکٹ کیا ہے، یہ CMYK کی آپشن ہے یہاں۔ اگر میں RGB کو کر دوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ CMYK ڈی ہائی لائٹ ہو گیا اور RGB کے کلر کے کوڈز کو میں انٹر کر سکتا ہوں۔ اس سے اسٹریٹ اوے مجھے وہی کلر مل جائے گا جو میری کسی پروڈکٹ کا یا کسی خاص برانڈ کا ایک خاص کلر میں بنانا چاہتا ہوں۔ ادروائز یہ کہ اگر کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ خود سے یہاں سے کلرز بنانا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ یہاں ہم جس جگہ بھی جائیں گے ماؤس کے لیفٹ بٹن کے ساتھ کلک کر کے تو اس کلر کے ایریا میں ہم آئیں گے۔ یہ نیچے جو آپ کو کلر نظر آ رہا ہے، کلر ایک ونڈو کے اندر نظر آ رہا ہے، یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ ہم کس کلر کے اوپر ہیں اور یہ اس کے ڈارکنیس اور لائٹنیس کو یہاں سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ بالفرض میں جو نیا کلر بنانا چاہ رہا ہوں اس کو میں کچھ یونیک سی لک دیتا ہوں، کوئی ایسا کلر جو پہلے سے ہمارے پاس موجود نہ ہو۔ دیکھیے کہ یہ بلو اور لائٹ بلو، ڈارک بلو اور لائٹ بلو کے بیچ کا ایک شیڈ ہے، اس کو تھوڑا سا لائٹ کر لیتے ہیں تو یہ کلر ہمارا ایک نیا کلر بن گیا۔ اب جیسے ہی میں اوکے کروں گا تو اوکے کرتے ہی میرا کلر آپ دیکھیے کہ اس لسٹ میں سب سے نیچے -C-1 جو میں نے نام رکھا تھا کلر کا وہ آ گیا، اور اب میں اس کو کلوز کر دوں گا اس ڈائلاگ باکس کو، تو وہ کلر میری لسٹ میں یہاں اب موجود ہے۔ جیسے ہی میں اس کو اپلائی کروں گا تو آپ دیکھیے کہ اس ٹیکسٹ کے اوپر وہ کلر میرا اپلائی ہو گیا۔ اب اس کلر کو میں اپنے پیج کے بارڈرز کے اندر جو ڈرائنگ ٹولز میرے پاس اویلیبل ان کے اندر یا کسی بھی باڈی کاپی کے اندر کہیں بھی کسی ٹیکسٹ میں اس کو اپلائی کر سکتا ہوں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے لیسن کی طرف۔